السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر دے رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار پیار و محبت کے ساتھ درود بھیجیں تو انشاءاللہ بہت بڑی برکت اور خیر کا ذریعہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃً دائمۃً مقبولۃً تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ درود مبارکہ کی برکت حاصل کرنے کے بعد آج ہم چلتے ہیں آیت نمبر 8 جو کہ سورۃ البقرہ کی ہے، جس میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو کہ منافقین کا ہے۔ تو آئیے پہلے آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ، اور تیسرے نمبر پر پھر اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور تشریح پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں آیت مبارکہ کی سمجھ اچھی طرح آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور من سے الناس لوگوں، من جو یقول کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ، اور بالیوم الآخر ساتھ دن آخری یعنی آخرت کے، اور ما نہیں ہے ہم وہ بمؤمنین ایمان والے۔ اب آ جائیں دوسرے نمبر پر بامحاورہ ترجمہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور روز آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اب چلتے ہیں آیت کی تیسرے حصے کی طرف جو کہ تفسیر اور تشریح ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 جو اب ذکر ہو گئی ہے، میں تیسری گروہ اہل نفاق ہپوکریٹس کا ذکر ہے۔ نفاق ہپوکریسی کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں کچھ اور باطن یعنی دل میں کچھ اور، زبان پہ ایک بات دل میں کچھ اور۔ زبان اور دل ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تضاد کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نفاق عملی، ہپوکریسی ان ایکشنز۔ نمبر 2 نفاق اعتقادی، ہپوکریسی ان بلیف۔ نفاق عملی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عمل کے لحاظ سے منافق ہے، دل کے لحاظ سے تو مومن مسلمان ہے، لیکن اس کا عمل منافقوں والا ہے۔ اور وہ دو روایات میں ان کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں ان کی نشانی ہے، 3 نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ ایک اور روایت میں ان کی چوتھی نشانی بھی بیان ہوئی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی کے ساتھ لڑ پڑے تو گالیوں پہ اتر آئے، گالیاں بکے۔ تو یہ عملی نفاق ہے کہ عمل منافقوں والا ہے لیکن دل میں مسلمان اور مومن ہے۔ دوسرا جو نفاق اعتقادی ہے، ہپوکریسی ان بلیف، تو اس کا مطلب ہے دل میں کفر اور زبان پہ دعوی اسلام۔ اب آیت مبارکہ میں نفاق عملی مراد ہے کہ نفاق اعتقادی مراد ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ اسی آیت مبارکہ سے مراد جو ہے وہ نفاق اعتقادی ہے، یعنی ہپوکریسی ان بلیف مراد ہے، جو زبان پر دعوی اسلام ہو اور دعویٰ ہو مگر دل میں کفر رکھتا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اس آیت مبارکہ کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ہر قسم کی منافقت خواہ عملی ہے یا وہ اعتقادی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔